چشتی صاحب میں جاؤں گا دوبارہ انڈیا والے پوائنٹ کے اوپر. پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ انڈیا بیچ میں آ جائے گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے انڈیا آلریڈی بیچ میں ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا کانسیکوینس ہے اور انڈیا کتنا زیادہ مینوور کر سکتا ہے کہ ایران کے بعد پھر اسرائیل کو پاکستان کے خلاف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بنیادی طور پر انڈیا، بالکل میں سن رہا تھا آپ کا انٹرو، انڈیا تو آلریڈی ہے جی. اور یہ جو چین سٹارٹ ہوا ہے، انفولڈ ہوا ہے یا انلیش ہوا ہے سارے کا سارا، وہ 24-25 کو انڈین پرائم منسٹر اسرائیل میں ہے اور اگلے دن ہم اٹیک کرتے ہیں جب افغانستان ہم پر حملہ کرتا ہے 52 جگہوں پر، اور اس کے اگلے دن ایران اور امریکہ مل کر ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں اسرائیل پر. تو یہ سارے کا سارا انفولڈ کے آئی تھنک پیچھے ٹریگر ادھر سے ہی ہوا ہے. اور ویسے بھی کوئی آج کی کلائمیکس نہیں ہے جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا ہے. سب سے زیادہ چیلنجنگ ڈیفینیٹلی میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چیلنجنگ پوزیشن پاکستان کے لیے ہونی ہے. یہ جو ڈیمیج دبئی میں ہوا ہے یہ ضرور سورینٹی بریچ ہوئی ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہے. یہ بلڈنگ ریپیئر ہو جائے گی، یہ رن وے ریپیئر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے بارڈر کے قریب آ کر ایسا ملک بیٹھ جاتا ہے جو پرو پاکستان نہیں ہے اور یا پرو اسرائیل ہے یا پرو کوئی اور کسی، تو آئی تھنک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ ایران کی بات کر رہے ہیں؟ میں ایران میں اگر ایسی حکومت آ جاتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں ماننا. یہ نان اسٹارٹر کیوں لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ جو حملہ کرنے والا سپر پاور کا کمانڈر ان چیف ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، کوئی بھی کمانڈر ان چیف دنیا کا طاقتور ترین آدمی وہ اعلانات کیسے کرتا ہے؟ پہلی سپیچ آپ ریکال کریں، پہلی سپیچ پہ اس نے کہا کہ جی میں آپ حملہ کر دیا. کمانڈر ان چیف میں توقع کرتا تھا وہ 3 چیزیں شامل کرے اپنی تقریر کے اندر. پہلی، میں کیوں کر رہا ہوں، جسٹیفائڈ ایتھیکل نو ایتھیکل بات نہیں کر رہا اپنے پرسپیکٹو سے. آبجیکٹو ڈیفائن کرے کیا ہے. میں یوں کر رہا ہوں ریزن، جیسے عراق میں تھا ہم نے نیوکلیر ویپنز، اور چاہے اصل میں صدام کو ٹاپل کر لیکن آبجیکٹو نیوکلیر رکھا ہوا تھا. پہلا بتائے ریزن، دوسرا بتائے اسٹریٹجی، اور تیسرا بتائے ٹرافی، نیٹ گول. آیت اللہ خامنئی ٹرافی نہیں کے لیے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہی تو نان سٹارٹر کہہ رہا ہوں. دنیا میں جب جنگ آپ لگاتے ہیں تو جو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے اس کو آپ سسٹین کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسی کو تو سبق سکھانا ہوتا ہے اور اس سے مذاکرات پھر اسی سے مذاکرات کرتے ہیں. اسی کو جب وہ سرنڈر کرتا ہے تو قوم کرتی ہے. کیونکہ obviously اگر جاپان میں ورلڈ وار 2 میں ٹوکیو کو اڑا دیتے تو پھر بات کسے کرنی تھی؟ بات کسے کرنی؟ سائڈ کے شہروں کو اڑایا، چھوٹے شہروں کو تاکہ سرنڈر ان سے کروائیں ایبسولوٹلی. تو اگر یہ خامنئی صاحب کو نہ ٹارگٹ کرتے تو انہی کو تو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا کہ ڈی مورلائز کرنا ہے. اگر خامنئی صاحب جیسا بندہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، یہ سرنڈر کر جاتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، تو قوم کی کیا حیثیت رہ جانی تھی 9 کروڑ لوگوں کی؟ وہ تو سمبل آف ہوپ تھا. اگر اسرائیل کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اوپر آتا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، تو ہماری فورسز کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ آج کا تو یہ سوال نہیں ہے. میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ ایئر فورس میں جب گیا تھا تو ہم کوہٹا نیوکلیر پلانٹ کو پروٹیکشن میری ڈیوٹی لگی تھی کچھ سال. اچھا. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو کون سے ملک سے حملہ ہونا ہے، اور وہ 2 ملک تھے، ایران اور اسرائیل اور انڈیا. تھینک یو. تو یہ تو ہم 40 سال سے کوئی سرپرائز میں آپ تیاری کر کے رکھتے ہیں؟ ہماری اوبلیگیٹری تھی اس وقت بھی. اچھا. یعنی ہمیں پتا تھا کہ یا ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو انڈیا سے خطرہ ہے. جتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے، یہ ٹارگٹ کر کے، میں نیوکلیر اس کی بات نہیں کر رہا، ہم پہ حملہ کرنے کی، تو ہماری ایئر فورس، ہماری فورسز اکوپڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ نہ صرف اکوپ ہیں، لیکن 4 دفعہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں نیوکلیر پاور، ہم پروسیس میں نہیں ہیں، ہم ہیں. کیپیبلٹی کے لیے ڈیٹرنس صرف ہم نے اس کو صرف کیری کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے ایک اور چیز سے میں لنک کرنا چاہوں گا. اسرائیل سب سے زیادہ بات چیت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بلسٹک اور کروز میزائل بین کرو اس کے، ایران کے. کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا تھا نیوکلیر بام بنا لینا ایک اور چیز ہے، اس کو کیری کر کے ڈیلیورنس اصل میں. تو ہماری الحمدللہ دونوں کیپیبلٹیز ہیں، ایئر پاور کی بھی ہیں. اسرائیل کین ناٹ ٹریٹ اس لائک ایران. انشاءاللہ نو وے.